اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا دہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر دہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 140۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے عبدالعزیز بن صہیب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہاشم بن قاسم نے کہا کہ ان سے ورقہ بن یشکری نے عبید اللہ بن ابی یزید سے نقل کیا ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، باہر نکل کر آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آپ اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے میں اور ایک لڑکا دونوں آپ کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔
دوسری سند سے نظر اور شاہجہان نے اس حدیث کی شبہ سے مطابقت کی ہے۔ انزا لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر ہلکا پھلکا لگا ہوا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 152۔